أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے درباروں میں بازاروں میں درباروں میں بازاروں میں تیرے دین کی آن بچا گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے نانا یہ نیل رسن کے شانوں پر یہ خاک بلا میرے بالوں پر نانا میری ہستی خاک بنا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے کرتی ہوں سوال یہ اب تم سے بے پردہ کبھی دیکھا تھا مجھے کرتی ہوں سوال یہ اب تم سے بے پردہ کبھی دیکھا تھا مجھے نانا زینب کی ردا کام آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے یہ خون کے چھینٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر یہ خون کے چھینٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر نانا ایک بر
خوشی دل میرا کھا گئی ہے نانا زینب تیری لٹ کے آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نیند آتی نہ تھی جس بچی کو کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو نانا زندہ کی زمین اسے کھا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے حلقے جو پڑے ہیں آنکھوں میں خون روتی رہی ہوں راہوں میں نانا یوں موت میری گھبرا گئی ہے یوں موت میری گھبرا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے چادر کا محافظ تھا غازی تصویر تھا میرے بابا کی چادر کا محافظ تھا غازی تصویر تھا میرے بابا کی نانا اسے راس ترائی آ گئی ہے نانا اسے راس ترائی آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے نانا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العلی العظیم سورہ بقرہ کے 165 نمبر کے آیت کی چھوٹا سا ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے آئیے امام کی سلامتی کی دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل
حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حوض السا وفی کل سا ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے. بے شک یعنی ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اپنی دعا میں کہ خدایا وہ کون شخص ہے جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکھا ہو اور تیرے بدل کا خواہش مند ہو. پروردگار ہمیں کوئی اور رب نہیں چاہیے تیرے سوا، اے وحدہ لا شریک. اے پروردگار تیری محبت ہی تو ہے کہ ہمارا ایک قطرے نجس سے ہمارا پورا وجود بن گیا. اے پروردگار یہ تیری محبت ہی تو ہے کہ تیرے کرم سے کہ تو نے ہمیں ایسے ایسے جسم کے اعضاء اور ایسی ایسی نعمتیں عطا کر دی کہ جو ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ وہ ہمیں زندگی میں کبھی کام آنے والی ہیں اور کس طرح کام آنے والی ہیں. اے میرے معبود تیرے بدل کا خواہش مند وہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے تیری نعمتوں کی قدر کی ہو. پروردگارہ وہ کون شخص ہے جس نے تیری قربت کا انس پایا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے روگردانی کرے. جس نے تیرا قرب پا لیا پروردگار وہ تجھ سے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا، وہ تیری کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا. بس تو ہم کو ان میں سے قرار دے پروردگار جن کو تو نے اپنے قرب اور دوستی کے لیے منتخب کیا ہے، جن کو تو نے اپنی محبت اور مودت کے لیے خالص کیا ہو، جن کو اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا ہو، جن کو اپنے فیصلے سے راضی بنایا ہو. اللہ اکبر. اپنے مقام رضا کے لیے برگزیدہ کیا ہو. اللہ اکبر. پروردگار عالم آج ہم پروردگار کے اس بندے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کی آج شہادت کی تاریخ ہے، یعنی پورے پروردگار کی محبت میں ڈوبا ہوا وجود نظر آتا ہے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا. ہماری جانیں فدا ہو جائے ہمارے آقا کے اوپر کہ جنہوں نے پہچان بتائی ہے مومنین کی، جنہوں نے پہچان بتائی ہے مومنین کی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے. مومن وہ ہوتا ہے جو زیارت اربعین روز اربعین پڑھے امام حسین. مومن کی کمال ایمان کی 5 علامتیں ہیں: بلند آواز سے بسم اللہ کہنا، خاک پر سجدہ کرنا، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، دن اور رات میں 51 رکعت نماز ادا کرنا اور روزے اربعین امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا. اللہ اکبر. یہ مومن کی نشانی ہے جس کے دل میں پروردگار کی محبت ہو. یعنی جب یہ نمازیں کیا ہیں 51 رکعت نماز، یہ محبت پروردگار کی محبت پروردگار کی علامت ہے. یعنی جس کے دل میں محبت پروردگار ہوگا اس کا جسم اس طرح سے عبادتوں کے لیے جھک جائے گا کہ وہ 51 رکعت نماز ادا کر دے گا اور
اس کو ذرا برابر نہ تھکاوٹ لگے گی، نہ وہ اس کے لیے آلس کرے گا، بلکہ اس کو وہ انتظار کرتا ہوگا کہ ایک وقت کے بعد میں دوسرے وقت کی نماز کیسے ادا کروں۔ ہماری جان فداؤں، ہمارے 11ویں امام پہ مولا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، یعنی جو خدا کی محبت رکھتا ہے اپنے دل میں، اس کے دل میں اپنے مومن بھائیوں کی کتنی محبت ہوگی۔ اور جہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں میری بہنوں کہ جب ہم پروردگار نے مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی کہا ہے، وہی مومنات بھی تو ایک دوسرے کی بہنیں ہوئی نا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے برادر مومن کو تنہائی میں نصیحت کی، اس نے اسے آراستہ بنانے کی کوشش کی، جس نے مجمع عام میں نصیحت کی، اس نے اسے عیبدار بنا دیا۔ یعنی نصیحت ایک بہترین عمل ہے، لیکن اس کے اسالیب و انداز و نتائج پر نگاہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجمع عام میں نصیحت لوگوں کو اس کے عیب سے باخبر کر دے اور اس طرح اصلاح کے بجائے اس کی توہین ہو جائے۔ تو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری بنائی ہوئی مخلوق سے بھی محبت کرو، اور خاص طور سے اپنے مومنین بھائیوں سے محبت کرو، تاکہ تم ان کو اور بہترین بنا سکو، تاکہ ان کی کردار کو بلند کر سکو۔ اور یہ محبت ہی ہے جو خدا کی محبت جو ہمیں بہترین بنا دیتی ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس کی ساری مخلوق کی محبت ہوگی۔ اور ہم سب دعا کیسے کریں گے کہ پروردگار تو اپنی محبت کے سائے میں ہم سب کو اس طرح رکھ کہ ہم سب ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہم سب کردار کے بلندی پر پہنچ جائیں، اور ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوشنود ہو جائے، اور ہم اس کے دامن کے دھبے نہ بنے، ہم اس کے دامن کی زینت بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں نا کہ ہمارے 11ویں امام کی زندگی تو بہت ہی کم مختصر تھی، 28 سال کی عمر تھی مولا کی، اور اس میں بھی نہ جانے کتنی بار مولا کو قید خانے میں رکھا گیا، کتنی اذیتیں دی گئیں، کتنے ان کو زندگی میں اسٹرگل کرنا پڑا، جدوجہد کرنا پڑا۔ اور کہتے ہیں کہ بار بار مولا کو قید خانے میں رکھا جاتا تھا، اور ان کے نگہبان ایسے ایسے بے رحموں کو رکھا جاتا تھا کہ تاکہ وہ ان کو اذیت دیں، اور حکم دیا جاتا تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اذیت دی جائے، لیکن ہر کوئی بدل جاتا تھا۔ ہر نگہبان تھوڑے دنوں کے بعد کہتا تھا کہ اس انسان کو کس طرح اذیت دی جائے جو دنوں میں صرف روزہ رکھتا ہے اور پوری رات عبادت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں علی ابن اوتاش کی نگہبانی میں قید کر دیا گیا۔ یہ بے رحم اور خوخار انسان تھا، اس کا شمار مشہور دشمنان آل محمد میں ہوتا تھا۔ حکومت کے سرکردہ افراد نے اسے ڈھیل دے رکھی تھی کہ جس طرح چاہے امام کو کرب پہنچائے، تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، لیکن مسند ولایت کے تاجدار ہمارے 11ویں امام علیہ السلام کی روحانی و معنوی کشش اس قدر متاثر کن تھی کہ ایک روز نہ گزرا تھا کہ علی ابن اوتاش امام کی روحانی قوت سے متاثر ہو گیا، اور اس نے امام کے سامنے عزت و تواضع کے زانو ٹیک دیے، یہاں تک کہ وہ امام کے احترام کا اتنا قائل ہو چکا تھا کہ امام کے سامنے آنکھ تک نہ اٹھاتا تھا۔ اور یہی علی ابن اوتاش امام علیہ السلام کی حضور سے باہر نکلا تو نظر شناخت اور معرفت کے گفتار کے لحاظ سے بہترین مومن بن چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبت پروردگار ہے جو انسان کے کردار کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ ظالم سے ظالم انسان بھی بدل جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ ایسی میڈیسن ہے، ایس او ایس میڈیسن ہے یہ محبت پروردگار، کہ کتنے بیمار جو روحانی بیماری ہوتی ہے، جو جسمانی بیماری تھی، سب دور کر دیتی ہے۔ ابو ادیان کا بیان ہے
کہ میں امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا، آپ کے خطوط لوگوں تک پہنچایا کرتا تھا۔ جب آپ نے آخری مرتبہ خطوط دیے تو فرمایا 15 دن کے بعد تم مدائن سے واپس آؤ گے تو اس گھر سے نالہ و شیبن کی آوازیں بلند ہوں گی۔ میں نے عرض کی کہ آپ کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا کہ جو خطوط کے جوابات طلب کر لے اور میری نماز جنازہ ادا کرے اور تم سے تھیلی کا مطالبہ کرے۔ ابو الاتیان کہتے ہیں کہ میں خطوط لے کر رخصت ہو گیا اور 15 دن کے بعد جب واپس آیا تو معلوم ہوا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے۔ در دولت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ جعفر وارث بنے بیٹھے ہیں اور لوگوں سے پرسات قبول کر رہے ہیں۔ میں ان کے کردار سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا مجھے ان کی امامت کا خیال بھی نہیں پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ جب جنازہ تیار ہو گیا اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک کم سن فرزند نے ان کا دامن کھینچ کر پیچھے ہٹا دیا اور نماز جنازہ خود ادا کی۔ پھر مجھ سے خطوط کے جوابات کا تقاضا کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اب زمانے کے امام یہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لیکن ابھی ایک علامت باقی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم نے آ کر کہا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک تھیلی بھی ہے جس میں 1000 اشرفیاں ہیں، ان میں سے 10 پر صرف سونے کا ملمہ ہے۔ میں نے فوراً طے کر لیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے وارث یہی ہیں اور ساری امانتیں ان کے حوالے کر دیں۔ لیکن جعفر نے یہ صورتحال دیکھ کر معتمد کو خبر کر دی اور اس نے آپ کی اہلیہ محترمہ کو سخت نگرانی میں رکھا۔ اس فرزند کا پتہ بتائیں جو امام عسکری علیہ السلام کا وارث ہے لیکن چند سال قبل ہی دنیا میں آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ 11ویں امام کے انتقال کے بارے میں آپ کے غلام عقید کا بیان ہے کہ جب حضرت پر زہر کا اثر غالب آنے لگا تو مجھ سے آپ کا مطالبہ کیا۔ میں نے پانی حاضر کیا اور آپ نے پینا چاہا لیکن ہاتھ میں راشا پیدا ہو گیا اور نہ پی سکے۔ فرمایا کہ اس حجرے میں ایک کم سن بچہ ہے، اسے بلا لو۔ یا عقید نے حجرے میں جا کر داخل ہو کر دیکھا کہ ایک بچہ سر پر سجود ہے اور مصروف دعا ہے۔ عقید نے سلام کیا اور عرض کی کہ آپ کو امام عسکری علیہ السلام طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے جواب سلام دیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ امام نے فرمایا کہ فرزند مجھے پانی پلاؤ کہ اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے آب مصطلح پلایا اور آپ نے خوش خبری سنائی کہ میرے بعد تم حجت خدا ہو اور تمہارے بارے میں رسول اکرم نے یہ خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کا نام میرا نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ نے دار دنیا سے انتقال فرمایا۔ اللہ اکبر، ہماری جانیں فدا ہو جائیں ہمارے 11ویں امام پر۔ مولا کس عالم میں شہید ہوئے ہیں، لیکن آقا آپ کے پاس آپ کا فرزند تھا جس کے ہاتھ سے آپ نے پانی پیا۔ آپ کے جد بزرگوار کربلا کے میدان میں شدت پیاس کا یہ عالم تھا آقا کہ زبان ایسی سوکھ گئی تھی جس کی گواہی شہزادے علی اکبر نے دی۔ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اے بابا آپ کی پیاس تو مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں مومنات، ہاں میری بہنوں، آج کا دن اتنے بڑے غم کا دن ہے یا عاشور سے کم نہیں کہ آج ہمارے وقت کا امام یتیم ہو گیا ہے۔ ہم سب کا پرسہ قبول کیجیے آقا۔ ہم سب کے آنسو آپ کے پرسے کے لیے بہت کم ہے آقا۔ آپ کے بابا کیا گئے، پوری قوم یتیم ہو گئی۔ آقا مگر یہ بھی ہمارے لیے بہت غم کا مقام ہے کہ ہم ساری دنیا کو دیکھ
نہیں دیکھ پا رہی, آپ کی آواز نہیں سن پا رہی, آپ سے گفتگو نہیں کر پا رہے, آپ کے قدموں کی زیارت نہیں کر پا رہے. اے پروردگارا, تجھے آقا سید الشہداء کا واسطہ, ان کی پیاس کا واسطہ, امام عصر کو اتنے ظہور عنایت فرما, ان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہاں بیبیوں, آج ایام ازا کی رخصتی ہے, آج وہ دن ہے جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ, ارے وہ اسیروں کا قافلہ جن میں چند بیوہ عورتیں ہیں اور ایک کمزور, ایک اتنا کمزور ضعیف, وہ ہمارا چوتھا امام ہے. ارے یہ قافلہ ہے جس کی ہماریاں سیاہ ہے, جس کا علم سیاہ ہے. آج ہی کے دن یہ مدینے میں آئے, ارے جیسے ہی مدینہ کی, شہر مدینہ کی دیواریں دکھی, بی بی ام کلثوم نے ایک مرثیہ پڑھا, اے مدینے, شہر مدینہ, ہے میرے نانا کی مدینہ, ہمارے آنے کو قبول نہ کر. ہاں یہ قافلہ جب مدینے کے اندر آیا, ہائے یہ قافلہ تو آ گیا مگر شاہ زمن آیا. ہاں بیبیوں, جب قافلہ روضہ رسول پر پہنچا, ارے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے ارے حسین کا خوالود کرتا رسول کی قبر پہ رکھا, ارے قبر ہلنے لگی. اے بی بی فرماتی ہے نانا, ہم آپ کی قبر پہ جب میں نے یہ خون بھرا حسین کا خود کرتا رکھا, ارے آپ سے برداشت نہ ہوا نانا, جسے آپ نے اپنی زبان چسا چسا کر پالا تھا. ارے آج اس کا خون بھرا کرتا دیکھ کر آپ تحمل نہیں کر پا رہے نانا. ارے آپ کی نوازی نے اس کے سوکھے گلے کو اپنی نظروں کے سامنے کرتا ہوا دیکھا. اللہ اکبر. ہاں جب یہ قافلہ مدینے میں آیا, ارے بی بی ام البنین آئی, ارے کیسا ہو سکتا ہے کہ حسین شہید ہو جائے, ارے میرا عباس کہاں تھا. ارے بی بی ام البنین کو پرسا دیا گیا, ہائے اماں ام البنین, ارے عباس اگر ہوتا تو کس کی مجال تھی جو حسین کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا. لیکن ارے عباس کے تو شانے قلم ہو چکے تھے, سر پہ گرز لگ چکا تھا. عباس بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے گئے تھے, مگر تیر نے مشق سکینہ کو چھیدا, عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا تیر. ارے عباس گھوڑے سے گرے, عباس شہید ہو گئے. ارے اماں حسین نے مرثیہ پڑھا, اے عباس تمہارے شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے. ایک شہزادی سغرا نے جو دیکھا کہ قافلہ آیا ہے, بی بی سب کے بارے میں پوچھتی ہے, پھوپھی اماں, اے پھوپھی اماں, ارے میرا بھائی علی اکبر, ارے ایسی مجلس تھی رسول کے روضے میں,
دادی زینب سب کے مسائل بیان کر رہی تھی، بی سغرا سن رہی تھی. ارے مجلس ایسا کوحرام پپا تھا. ارے علی اکبر کی شہادت بیان ہوئی، قاسم کی شہادت بیان ہوئی، اور محمد کی شہادت بیان ہوئی، آقا حسین کی شہادت بیان ہوئی. اب بی بی سغرا کسی برداشت نہ ہوا، ارے سن نہیں پا رہی تھی. اب اٹھی اور ایک ایک بیوی کی گودیوں کو دیکھنے لگی. بابا کے رباب کے پاس آئی، کہا اے اماں، اے اماں میرا ننھا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ ارے سارا کنبہ شہید ہو گیا، بس مجھے میرے بھائی کو دے دو، میں اپنے سینے سے لگا لوں کہ میرے دل کو کچھ ٹھنڈک پہنچ جائے. بی بی رباب نے جھولے کا وہ ٹوٹا ہوا جلا ہوا حصہ دکھایا. اے بی بی، اے میری جان، علی اصغر کا وہ تو میدان میں اس بہادری سے گئے کہ تیر شعبہ سے شہادت پائی، مسکرائے، اپنے بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے. اللہ اکبر. ارے تمہارے بابا نے زمین میں دفن کیا مگر اشقیاء نے وہاں بھی نہ رہنے دیا، اور علی اصغر کی قبر کھود کے جنازے کو نکال کر اس کے گلے کو جدا کیا. اللہ اکبر. ایک ننھے سے گلے کو نوک کے نیزوں پہ بلند کیا. اے سغرا نے ہم پور سب گھر لٹا کر آئے ہیں، رسول اللہ کی کمائی لٹ گئی سغرا. کہتے ہیں کہ جب جنت البقیع میں ماں کی قبر پہ بی بی زینب آئی تو بس تب ایسا لگتا تھا کہ بی بی نے اپنے آپ کو قبر مادر پہ گرا دیا اور گریا کرنے لگی. اماں حسین کو نہ لا سکی. اے اماں حسین نہیں آئے، حسین نے الگ بستی بسانی، کربلا آباد ہو گئی. اماں زینب کچھ نہ لائی، آنسوؤں کی نیل لائی ہے. اماں زینب کچھ نہ لائی، پشت پر تازیانوں کے نشان لائی ہے. اماں بس عابدی بیمار کو فقط لائی ہے زینب. اماں عابدی بیمار بھی زخموں سے چور ہے، گلے میں خاردار توق کا زخم ہے، زنجیروں تو جلتے ہوئے زنجیروں توق، ہاتھ اور پیروں میں زخم ہے. اماں کیسے سناؤں میں کربلا کی داستان اماں. ہاں آج مجھے امام زمانہ کے ابو مرثیہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارا وقت کا امام بھی آج مرثیہ پڑھ رہا ہوگا کہ میرا سلام اس پر کہ جس کو اپنے زخموں کے خون کے ساتھ غسل دیا گیا. میرا سلام ہو اس پر کہ جس نے نیزوں اور تلواروں کے جاموں کے ساتھ شربت شہادت پیا. میرا سلام ہو اس پر کہ جس کے دل کی رگوں کو دشمن کے تیر نے کاٹا. میرا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس کی داڑھی کو اس کے خون کے ساتھ خضاب کیا گیا. میرا سلام اس پر حنا بدن پر کہ جس کے لباس کو لوٹا گیا. میرا سلام اس دندان مبارک پر کہ جن کے ساتھ
چھڑی کے ساتھ بے ادبی کی گئی. میرا سلام ان سروں پر جو نیزوں پر بلند کیے گئے. میرا سلام ان لمحائے مبارک پر جو پیاسے اور خشک تھے. میرا سلام ان ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اعضا پر. میرا سلام ان سروں پر جو نیزوں پر بلند کر کے شہر پر شہر لے جائے گئے. میرا سلام ان مخدرات پر کہ جنہیں اسیر کر کے در بدر پھرایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ تسلیما لامرہ. کر ہمیں قبول اے نانا کے مدینے. مدینہ گیا جب یہ صدا بھرنے لگی. یہ پشت ناقہ سے کلثوم بین کرنے لگی. لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو. نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو. نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو. بتائیں کیسے جو ہم پر گزر گیا محشر. سرے حسین تڑپتا تھا نوکے نیزے پر. ہر ایک شہر میں مارے گئے ہمیں پتھر. ہمارے چہرے کی جانب تھی شامیوں کی نظر. نہ ہاتھ بھی تھے یہ آزاد منہ چھپانے کو. نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو. نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو. بچھڑ کے اپنی بہن سے دوبارہ مل نہ سکے. وہ دل میں لے گئی حسرت مدینے آنے کی. مصیبتوں کے اندھیروں میں چل بسی بچی. ہمیں ملی وہ ہے آج بھی قیدی. بسا لیا ہے سکینہ نے قید خانے کو. نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو. نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو. مدینہ لٹ گئی سرکار تیرے والی کی. میرے حسین کے سوکھے گلے پہ تیغ چلی.
बचाना आबिद बीमार के सिवा कोई, हमारी गोदियां परदेस में हुई खाली, कदम उठाए नहीं जाते घर में जाने को, ना कर कबूल मदीने हमारे आने को, ना कर कबूल मदीने हमारे आने को। गली गली में फिराया गया गरीबों को, कदम कदम पे रुलाया गया गरीबों को, बिछा के कांटे चलाया गया गरीबों को, तमाशगी में लाया गया गरीबों को, सवाब समझा गया है हमें सताने को, न कर कबूल मदीने हमारे आने को, न कर कबूल मदीने हमारे आने को। तरह तरह से सितमगर हमें सजा देते, वो ताजियानों की बीमार को दवा देते, उठा के सायों से वो धूप में बिठा देते, गरीब ज़हरा का पुरसा भला वो क्या देते, न आएगा दीरेदा भी हमें उड़ाने को, न कर कबूल मदीना हमारे आने को, न कर कबूल मदीने हमारे आने को। हुसैन 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 हुसैन।